السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک و سعدیک صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ اور ہم بخوبی واقف ہیں کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم کے مبارک تذکرہ سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو بلا کسی تمہید کے حضرت امام پاک علیہ الرحمت والرضوان کے چند مناقب اور آپ کے چند فضائل سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ معزز سامعین کرام، آپ کا اسم مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا اسم مبارک تھا جعفر، اور لقب پاک آپ کا صادق ہے۔ عام طور پر آپ کو جعفر صادق کی وجہ سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، مگر اکثر حضرات کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آپ کو جعفر کیوں کہا جاتا تھا۔ فقہاء اور محدثین نے آپ کو صدق حدیث اور نقل روایت میں آپ کی صداقت کی تعریف و تحمید کرتے ہوئے آپ کو صادق کے لقب سے آپ کو شہرت ملی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت کے بارے میں آتا ہے کہ 17 ربیع الاول 80 یا 83 سن ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی، اور آپ کی وفات مبارک 148 سن ہجری میں وہ بھی مدینہ پاک میں ہوئی، اور آپ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں آرام فرما ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ارضاہ اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ ہیں۔ حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ السلام کے شہزادے امام حسین پاک، اور آپ کے شہزادے امام زین العابدین، اور آپ کے شہزادے امام محمد باقر، اور انہی کے فرزند ارجمند کا نام امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ علیہ السلام ہیں۔ یعنی آپ کا جو سلسلہ نسب 3 واسطوں سے امام علی مقام امام علی پاک رضی اللہ عنہ علیہ السلام تک جا ملتا ہے۔ اور اس طرف اگر آپ ننیال سے دیکھیں تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت ام فروہ رضی اللہ عنہ ہے، جو حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے فرزند محمد، آپ کے فرزند قاسم، ابو بکر محمد قاسم، حضرت قاسم کی بیٹی کا نام حضرت ام فروہ ہے۔ ام فروہ بنت قاسم کی والدہ ماجدہ حضرت اسماء بنت ابو بکر، یعنی 2 نسبتیں ہیں حضرت ابو بکر صدیق سے حضرت ام فروہ کی۔ والد کی طرف سے چلے جائیں تو قاسم بن محمد بن ابو بکر ہے، والدہ کی طرف سے چلے جائے تو حضرت قاسم کی جو والدہ تھی وہ اسماء بنت عبد الرحمن بن ابو بکر تھیں۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان مبارک ملتا ہے کہ ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ ولادت یعنی زندگی عطا فرمائی ہے، ولادت عطا فرمائی ہے۔ تو اسی 2 نسبتوں کی طرف آپ کی ہمیں نسبت ملتی ہے، اسی وجہ سے آپ اس کی طرف اپنی بات کو محمول فرما رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام میں خلفائے راشدین کیا محبتیں تھیں، کیا انسیت تھی اور کیا تعلق تھا، اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق امام جعفر صادق کون، کہ نانا ان کے حضرت ابو بکر صدیق ہے اور دادا حضرت مولا مشکل کشا ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ یعنی ادھر سے نانا ابو بکر ہو اور دادا حضرت مولا مشکل کشا ہو، جب دونوں نسبتیں یکجا ہو جاتی ہیں تو کہ ساری عظمتیں جن میں یکجا امام جعفر صادق کے نواسے ہیں ابو بکر کے اور پوتا ہے مولا مشکل کشا کے، تو ساری عظمتیں اللہ تعالیٰ نے ان میں جمع فرما دی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ارضاہ کی اولاد مبارکہ کی تعداد ہمیں 10 ملتی ہے، جن میں سے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ اسماعیل، عبداللہ، اسماء کے جن کی کنیت ام فروہ بھی ہے، ان کی والدہ جناب فاطمہ بنت حسین بن
علی بن حسین رضی اللہ عنہما ہے۔ اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر امام موسیٰ کاظم ہیں جو ائمہ اہل بیت اطہار میں چوتھا نمبر جو آپ کا آیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کے بعد جو نمبر آتا ہے، پھر محمد کے نام سے ایک صاحبزادے جو دیباج کے نام سے تھے، اسحاق۔ 7ویں نمبر پر فاطمہ کبریٰ، ان کی والدہ حضرت حمیدہ بریرہ ہیں۔ 8ویں نمبر پر حضرت عباس، 9ویں پر حضرت علی، 10ویں پر حضرت فاطمہ صغریہ۔ یہ مختلف ماؤں سے ان کی بطون سے تولد ہوئی ہیں۔ تو جو امامت کی جو سلسلہ چلا ہے ائمہ اہل بیت اطہار میں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بعد ڈائریکٹ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا ہے۔ آپ امام جعفر پاک رضی اللہ عنہ 12 برس کی عمر میں اپنے جد بزرگوار یعنی امام علی بن حسین، امام زین العابدین سید الساجدین رضی اللہ عنہ علیہ السلام سے کے زیر سایہ تربیت پائی، اور آپ کے وصال کے بعد اس کے بعد جو ہے 19 برس آپ نے اپنے والد ماجد امام باقر محمد باقر رضی اللہ عنہ کے دامن تربیت میں گزارے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے نانا جان قاسم بن محمد سے بھی آپ نے اکتساب علم و فیض حاصل فرمایا، اور بعض نے آپ کو تابعی اور بعض نے آپ کو تبع تابعی کا سے ذکر فرمایا ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت سہل بن سعد اور حضرت عروہ بن زبیر سے تلمذ، شرف تلمذ حاصل کرنے کی دلیلیں ملتی ہے، جس کی بنیاد پر آپ کو تابعی کہا گیا۔ آپ کی مناقب بے شمار ملتی ہے، بے حد و بے حساب ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک ضرورت مند امام پاک کے پاس آیا اور آپ امام جعفر نے اسے 400 درہم عطا کیے، جنہیں لے کر وہ شکریہ ادا کرتا ہوا چلا گیا۔ پھر امام جعفر نے اس کو واپس بلایا اور فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جو آدمی جو بے نیاز کر دے، مالدار کر دے، اور ہم نے بے نیاز والا مال تمہیں نہیں دیا ہے، لہٰذا یہ انگوٹھی لے لو اور اسے 10,000 درہم میں لے جا کر کے بیچ دو۔ یہ ہے امام جعفر، یعنی صدقہ دو تو اتنا دو کہ اس کو بے نیاز کر دے رہے ہیں، کسی اور کی حاجت مند نہیں رکھ رہے ہیں۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ وارضاہ کی سخاوت بھی ہے، آپ کے مناقب بھی ہے۔ جب رات ہو جاتی تو آپ روٹی، گوشت، اناج وغیرہ، سالن وغیرہ پکوا کر کے اور درہم وغیرہ تھیلیوں میں بھر کر ڈال لیتے اور اپنے کندھے پر رکھ کر نکل جاتے، اور آپ اپنے آبا و اجداد کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ضرورت مندوں میں انہیں تقسیم کر دیتے کہ وہ جان ہی نہیں پاتے کہ دینے والا کون ہے۔ یہاں تک کہ حلیۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ امام جعفر پاک ضرورت مندوں کو اتنا عطا کرتے کہ وہ اپنے خود اہل و عیال کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا، سارا کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک حج کے لیے مدینہ منورہ میں ایک شخص آیا، حاجی مدینہ پاک آیا، آ کر کے وہ مسجد رسول میں سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو اس کے بازو جو ہے 1000 اشرف دینار کی تھیلی تھی، وہ گمشدہ پایا۔ اس سے ایک اور مسئلہ یہ بھی پتہ چلتا ہے، جو حضرات حج کے لیے آتے تو وہ ضرور مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ تو معزز سامعین کرام، وہ شخص اپنی تھیلی نہیں پایا، ادھر ادھر تلاش کیا، نہیں ملی۔ دیکھا تو کیا ہے، سامنے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ وارضاہ کی ذات مبارکہ ہے، تو اس نے امام جعفر صادق پر شک نہیں پہچان کر شک و شبہ کرنے لگا، اور شک و شبہ کرتے کرتے سمجھا کہ امام جعفر پاک نے یہ لیا ہے، اور آیا کہنے لگا کہ بھائی آپ نے یہ کیا کیا، میری تھیلی لے لی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے گھر چلو۔ آپ نے گھر لے گئے اور اندر سے 1000 دینار لا کر کے اس کے حوالے کر دیے۔ وہ واپس مسجد آ گیا۔ آنے کے بعد جب اپنا سامان نکالنے لگا تو اس نے وہ 1000 دینار کی تھیلی اپنے ہی سامان میں پائی۔ بڑا شرمندہ ہوا، بڑا بے چین ہو گیا کہ بھئی میں نے یہ کیا کام کر دیا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ دوڑا آپ کے گھر گیا، جا کر کہنے لگا اے امام پاک، میری تھیلی مل گئی ہے، یہ آپ کی تھیلی آپ لے لیں۔ آپ نے فرمایا اہل بیت کے گھرانے والے جب ایک مرتبہ دے دیتے ہیں تو پھر واپس پلٹ کر نہیں دیکھا کرتے، جب وہ عطا کر دیتے ہیں تو پھر اس کی طرف پلٹ کر دیکھنا ان کا شیوا نہیں ہوا کرتا۔ آپ نے اس کو واپس لینے سے انکار کر دیا۔ ایک دن حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے نصیحت کرنے کی عرض کی۔ امام جعفر نے فرمایا ابو سفیان، آپ اس زمانے کے بڑے زاہدوں میں سے ہے، آپ کو میری نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب پر آپ کو فضیلت بخشی ہے، تو لہٰذا آپ پر نصیحت کرنا واجب ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو سفیان، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد امجد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ نہ فرمائیں کہ تم نے ہماری اطاعت کا حق کیوں ادا نہ کیا، اس لیے کہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں بلکہ اعمال صالحہ پر موقوف ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد طائی رو پڑے
اور کہا کہ اللہ کی ان مبارک ہستیوں کا یہ عالم ہے جن کا خمیر آب نبوت سے بنا ہوا ہو اور جن کی ترکیب طبعی دین کے اصول پر برہان و حجت پر ہوئی ہے، جن کے دادا رحمت للعالمین، جن کی والدہ آمنہ زہرہ بتول اور جن کے جد امجد علی کرم اللہ وجہہ الکریم ان کی خوف کا یہ عالم ہے، تو پھر ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ وہ فرماتے ہیں کہ پھر داؤد طائی کس شمار میں ہے، وہ کس چیز پر فخر کر سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، عمومی طور پر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی کرامات اور مناقب تو بیان ہوتے ہیں، تو عاجز نے سوچا کہ بھئی کچھ آپ کی علمی جو مقام و مرتبہ ہے جس کی وجہ سے آپ صادق کہلائے، ان چند تصانیف آپ کے گوش و گزار کروں۔ دیکھیے امام جعفر پاک کی دو قسم کی تصانیف ہے، ایک بالواسطہ، ایک بلا واسطہ۔ بالواسطہ یعنی کہ آپ نے خود لکھی ہے، خود آپ نے ڈکٹیٹ کروا دیا ہے ایک، دوسرا وہ ہے کہ جو آپ نے لکھی نہیں ہے مگر آپ کے شاگردوں کے ذریعے سے وہ جمع ہوئی ہے، آپ کے ملفوظات وغیرہ۔ تو بالواسطہ اور بلا واسطہ، جیسے کہ رسالہ عبداللہ ابن نجاشی ہے، رسالہ مروی عن الاعمش ہے۔ اعمش بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، فقیہ گزرے ہیں، انہوں نے جو کچھ لکھا ہے مرویات وہ امام جعفر صادق کی کتابوں کا حصہ ہے، اور رسالہ توحید مفضل ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے مختلف آپ نے دہریوں وغیرہ سے جو آپ نے جو مناظرات کیے ہیں ان مناظرات کو بھی جمع کیا گیا ہے۔ آپ کے ممتاز شاگردوں میں امام داؤد طائی، سفیان الثوری، سفیان بن عیینہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، ہشام بن حکم، محمد بن مسلم اور ہشام بن سالم، مفصل بن عمر، ابو علی سینا، جابر بن حیان رحمہم اللہ، یہ بڑے بڑے نام ہیں۔ ان میں سے ہر ایک نے بڑا نام پیدا کیا، بڑا نام پایا ہے۔ جابر بن حیان کو اٹھا لیں، ابو علی سینا کو اٹھا لیں، امام ابو حنیفہ کو اٹھا لیں، امام ابو مالک کو اٹھا لیں، سفیان الثوری کو اٹھا لیں، داؤد طائی کو اٹھا لیں، سفیان بن عیینہ کو اٹھا لیں۔ اگر تاریخ اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ سقراط نے علم فلسفے کو آسمان سے اتار کر زمین تک پہنچایا ہے، تو تاریخ یہ بھی گواہی دے گی کہ امام جعفر صادق نے لوگوں کو آسمان، زمین، انسان، ادیان کی شریعتوں سے متعلق ہر چیز کی علم دی ہے۔ امام جعفر صادق نے علوم اسلامیہ میں تو یقیناً بہت بڑا حصہ ادا فرمایا ہی ہے، جو آپ اور ہم دیکھتے ہی ہیں، اکثر سنا کرتے ہیں، مگر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اس کے علاوہ آپ نے جو اپنا مدرسے کے ذریعے سے علم کیمیا یعنی کیمسٹری ہم جس کو کہتے ہیں اس کے پھیلاؤ میں، جابر بن حیان کون ہیں؟ فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے۔ وہ کس در کے ٹکڑوں پر پلے ہوئے کا نام ہے؟ وہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے در کی گدائی کرنے والے کا نام ہے۔ خود انہوں نے اپنے طور پر لکھا ہے کہ امام جعفر صادق کے دربار میں جو میں نے سیکھا ہے وہ دوسروں تک پہنچایا ہے، اور ان میں اگر امام اعظم خود کہا کرتے ہیں میری آنکھوں نے علم و فضل اور تقوی میں حضرت امام جعفر سے بہتر کسی کو نہیں پایا، اور خود فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال امام جعفر کی خدمت کے نہ ملتے تو فرماتے ہیں کہ نعمان ہلاک ہو جاتا۔ امام الکیمیا جن کو فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے، جابر بن حیان کوفی، جو عالمی شہرت یافتہ ہے۔ جابر بن حیان نے ایک مفصل کتاب لکھی جس میں امام علی مقام کے کیمیا پر 500 رسالوں کو جمع کیا ہے۔ امام جعفر صادق 500 آرٹیکلز کو جمع کیا ہے، اور آپ کے شاگردوں کی تصنیف کے علاوہ خود آپ کی تصنیف بھی بہت زیادہ ہے، کیمیا، فلسفہ، طبیعیات، فزکس، حیت، منطق، طب، تشریح الاجسام، افعال اعضاء اور ما بعد الطبیعات وغیرہ وغیرہ، آپ نے سب کچھ لکھا ہے۔ آپ نے ہر شعبے علم پر قرآن و حدیث کی روح سے ایسی روشنی ڈالی کہ اہل علم دنگ رہ گئے۔ آپ کے ظاہری و باطنی کمالات و فضائل کے 200 دشمن سب قائل تھے۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں امام سادات و بزرگانان نے اہل بیت میں سے تھے، ہر طرح کے جملہ عبادات مسلسل اور اوراد و وظائف اور نمایاں زہد کے حامل تھے، کثرت سے کلام پاک کی تلاوت فرماتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آیات قرآنیہ کی تفاسیر بھی فرماتے۔ آپ کا کلام سننا دنیا میں زہد اور آپ کی ہدایت پر عمل کرنا حصول جنت کا باعث بن جاتا تھا۔ آپ کا نورانی شکل گواہی دیتی تھی کہ آپ خاندان نبوت سے ہے، اور آپ کی پاکیزہ باتیں بتاتی تھی کہ آپ نسل رسول سے ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے بڑے بڑے شاگرد گزرے ہیں، جیسے یحییٰ بن سعید الانصاری، ابن سریح، مالک بن انسا، سفیان ثوری، ابن عیینہ، شعبی، ابو حنیفہ، ابو سختیائی وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے خوان علم سے نہ صرف علم کی شوق رکھنے والے سیر ہوتے
جبکہ آپ نے علم الابدان پر درس دیا کرتے، یعنی فزیکل باڈی کے جو مختلف پارٹس ہے اس کے اوپر آپ کے تبحر علمی سے اس قدر لوگ حیرت زدہ ہوتے کہ کتاب المفضل اور الاہلی نامی کتابیں جو لکھی گئی ہے علم الاجسام پر، تو وہ فرماتے ہیں یہ سارے کا سارا جو ہے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے دروس کا حصہ ہے۔ اور اپنے اچھا کون، اب یہ اکثر اعتراض ہوتا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں امام ابو حنیفہ کے ذکر کرنے پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت کے ہے، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس بات کو ابن تیمیہ نے لکھا۔ تو ابن تیمیہ کا رد کون لکھے؟ شبلی نعمانی نے، حالانکہ وہ بھی عقیدتاً دوسرے مکتب فکر کے، مگر یہ بتا رہا ہوں کہ میں دوسرے مکاتب فکر کے حضرات بھی امام پاک کے مقام و مرتبے کو کیسا ایکنالج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ لاکھ مجتہد اور فقیہ ہوں، لیکن فضل و کمال میں ان کو امام جعفر صادق سے کیا نسبت؟ شبلی نعمانی لکھ رہے ہیں امام جعفر صادق کے بارے میں، حدیث و فقہ بلکہ تمام علم اہل بیت کے گھر سے نکلے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تحفہ اثنا عشرہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ہمیشہ امام جعفر کی محبت و خدمت پر افتخار کرتے اور کہتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان، اور اگر 2 سال نہ ملتے تو امام وہ فرماتے ہیں کہ نعمان ہلاک ہو جاتا۔ معزز سامعین کرام، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی تاریخ وفات یعنی 15 رجب المرجب بتلائی جاتی ہے 148 ہجری۔ منصور دوانیقی ایک ظالم بادشاہ، منصور جو ہم اکثر پڑھا کرتے ہیں، اس نے جو ہے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ارضاہ سے اختلاف ہو گیا، اور اس نے اس کے حکم پر حاکم بن سلیمان نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو زہر دیا، اور جس کی وجہ سے آپ کی شہادت عمل میں آئی۔ بعض نے شوال کہا ہے 15 شوال، بعض نے کہا ہے 15 رجب المرجب۔ معزز سامعین کرام، اب یہاں پر 2 باتیں اپنی کہہ کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ ایصال ثواب کے منکرین اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت کو بھٹکانے کے لیے کہتے ہیں دیکھو بھائی یہ طریقہ کر رہے ہیں کہ امام جعفر صادق کی جو 22 رجب کی جو نیاز کی جاتی ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اس دن جو ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ارضاہ کی وفات کا دن ہے، اور لہٰذا اس دن کرنا جو ہے شیعوں کا طریقہ کار ہے فلاں فلاں۔ تو میں پوچھتا ہوں بھائی آپ کب سے فاتحہ کا اور عرس کا منانے والے بن گئے؟ پہلے تو آپ کسی کے عرس کی یا ولادت یا وفات منانے کے ہی قائل نہیں تھے۔ کب سے آپ کو یہ روگ لگ گیا ہے کہ آپ جو ہے اس کا کسی کا بھی دن منائے، چاہے امام جعفر صادق کا ہو یا امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دن ہو، کوئی بھی ہو؟ تو حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تاریخ کے بارے میں بھی اختلاف ہے، کسی نے 4 رجب کہا ہے، کسی نے کچھ اور کہا ہے، اور یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ 11 ربیع آخر پر تقریباً تمام لوگوں کا 11ویں شریف کا نیاز مناتے ہیں۔ نہ اس دن حضرت غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی نہ ولادت ہوئی ہے نہ وفات ہوئی ہے۔ ولادت آپ کی 29 شعبان کو ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 17 ربیع ثانی کو ہوئی ہے۔ پھر 11 کو کیا مناتے ہیں ہم؟ 11 کو کیا مناتے ہیں؟ یعنی وہ دن ان کے ساتھ متفق علیہ ہو گیا ہے کہ اسی 11 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز ہوتی ہے اور ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا، امام احمد رضا خان صاحب علیہ رحمہ کا فتویٰ لوگ لاتے ہیں بھئی 22 کو نہیں منانی چاہیے، جبکہ یاد رکھیں کہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں رجب کے مہینے میں 12 تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی فاتحہ یعنی کنڈے کی کرنے سے بہت ساری بلائیں اور مصیبتیں ٹل جایا کرتی ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، چونکہ 22 کے بارے میں آتا ہے کہ ایک روایت ملتی ہے کہ 122 سن ہجری رجب کی 22 تاریخ یعنی 21 کی رات بوقت نماز تہجد اللہ رب العزت نے امام جعفر صادق کو مقام غوثیت کبریٰ عطا فرمایا ہے، اور اس کی روایات میرے سامنے ہیں۔ منہاج الصالحین، امام محی الدین ابو بکر البغدادی، کشف الاسرار سیدنا عبداللہ بن علی الاصفہانی، معدم اسرار اہل بیت اسماعیل متقی المکی، مخزن انوار ولایت امام برہان الدین الاسقلانی علیہ الرحمہ۔ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ارضاہ کو مقام غوثیت کبریٰ عطا ہوئی ہے، اس وجہ سے 22 رجب المرجب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب موجودہ اختلاف کے اس پرفتن دور میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیا جائے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ارضاہ کے ساتھ جمیع صحابہ کرام حضرت امیر معاویہ کو بھی ملا لیا جائے۔ اس میں کوئی شرعاً قباحت بھی نہیں ہے، کسی بھی دن ہو سکتی ہے،
کوئی بھی دن ہو سکتی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کا 22 کو یوم وفات ہے بھی تو اگر کوئی خوشی کا دن، کیا 22 رجب کو کوئی شادی نہیں کرتا ہے کیا؟ سوال یہ ہے شادی نہیں کرتا ہے کیا؟ شادی بھی کرتا ہے خوشی کا موقع. تو کوئی اگر غیر اہل تشیع یا رافضی حضرات کچھ کر بھی رہے ہیں تو ان سے اہل سنت والجماعت کا کیا لینا دینا، وہ تو کچھ بھی کریں گے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے اسلاف سے جو طریقہ کار چلا آ رہا ہے اسی طریقہ کار پر گامزن رہے. اب رہی بات کنڈوں کی نیاز کے حوالے سے، اس میں جو بدعات و خرافات لگی ہوئی ہے ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے کہ مٹی کا ہی برتن ہونا، وہ خاص طریقے سے ہی پکانا، گوشت نہیں پکانا اور اندر ہی رکھنا، باہر نہیں نکالنا، یہ ساری چیزیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے شریعت مطہرہ سے. ایسی کوئی بات نہیں ہے وقت سے پہلے ختم کر دینا نہیں تو دفن کر دیا جائے، یہ ساری جہالتیں ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یقیناً آپ کنڈوں کی نیاز کیجئے، ضرور کیجئے. اس دوران جو ہے ساری فاتحوں کو ایک ساتھ ملا لیجئے، تمام اہل بیت اطہار کو ملا لیجئے، تمام صحابہ کرام کو ملا لیجئے. اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہوگی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی سمجھ اور دین کی فقہ عطا فرما، اس پر ثبات قدم اور اس پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان بنا دے. صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.